ہونا چاہیے. پہلے تو ہے کہ 5 میں اہتمام سے ہونا چاہیے. مسواک کی اپنی برکات ہیں، تو اگر آپ نے غیر رمضان میں اس کا اہتمام نہیں کیا تو ایک تو سنت پہ چلنے کا بھی اہتمام کریں کہ میں اس پورے مہینے کے اندر مسواک کا اہتمام کروں گا، اور پورے مہینے میں سنت پہ چلنے کے لیے خاص خاص مواقع دیکھ کے تلاش کر کے ان کی سنتیں معلوم کر کے، تاکہ میرا روزہ صحیح طور پہ کمال درجے کو پہنچ جائے، روزہ کمال درجے کو. اور خواتین سے یہ درخواست ہے کہ خواتین روزے کا 2 اجر پا سکتی ہیں، یعنی خدمت کر کے، اور اس خدمت کو کوئی خاتون اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، کوئی مرد سودا صرف لانے کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے کہ جی زیادہ خرچ ہو گیا، اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے نا، تو آپ اپنا اکرام اچھا کریں، اپنے بچوں پر، اہل و عیال پر اچھا خرچ کریں. یہ کنجوسی بخیلی ٹھیک نہیں ہوتی. تاہم اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ فوٹو لگا دیے موبائل پر، فیس بک پر لگا دیے افطار کا منظر، فلاں یہ دیکھیں وہ دیکھیں. ایسا نہ کریں. خوب استعمال کریں اللہ کی نعمت، خوب کھائیں اللہ کی نعمتوں کو. حدیث میں آتا ہے کہ الطعام الصابر الطعام الشاکر کا صائم صابر. اس طرح یہ کہ کھا کے شکر کرنے والا وہ تو اس کا تو بڑا اجر ہے جس طرح سے روزہ رکھا ہوا ہے. اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر روزے میں اس کا لحاظ رکھیں کہ آپ اپنے دائیں بائیں میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں، عزیز و اقارب میں اس بات کا بھی پورا لحاظ رکھیں کہ ان تک بھی کھانے پینے کے سامان اچھے طریقے سے پہنچ جائیں، ان تک راشن پہنچ جائے، ان کی ضروریات اچھے طریقے سے پوری ہو جائیں. اور اس کو بھی اہتمام میں رکھیں اس بات کو. زکوٰۃ، خیرات، صدقہ فطر، یہ چیزیں بھی رمضان کا انتظار نہ کریں. جیسے 70 فرضوں کے برابر ثواب اللہ رمضان میں دیتے ہیں، تو آپ کی نیت کے بقدر اللہ آپ کو ثواب پہلے دے دیں گے، تاکہ رمضان سے پہلے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے. بندہ خود سیر ہونا تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اور بھی کتنے لوگ پریشان ہوں گے، اور اچھے طریقے سے، خفیہ طریقے سے، اچھے ماحول کے اندر ان کو کھانے پینے کا سامان پہنچا دیں، ان کا راشن پہنچا دیں. باقی خواہشات کا مسئلہ الگ قسم کا ہے. خواہشات کسی کی بندہ پوری نہیں کر سکتا، اور خواہشات کا وعدہ اللہ کا دنیا میں ہے بھی نہیں کسی کے ساتھ کہ میں تمہاری خواہشیں ساری پوری کروں گا. لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ کسی کی ضروریات ہوتی ہیں، اور کسی کی ضروریات جو ہوتی ہیں وہ کسی کی خواہشات ہوتی ہیں. ہر قسم کے لوگ ہیں، اللہ کا اپنا ایک نظام ہے. تو کم از کم سحری افطاری میں وہ کھانے پینے کی ضرورت کی اشیاء سے محروم نہ ہوں. ضرورت کی اشیاء سے، ضرورت کی چیزوں سے محروم نہ ہو. جیسے آٹا ہے جی، اور چاول ہیں، کھانے پینے کے سامان ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے پوری کوشش کرے کہ میری ذریعے سے کسی کو خیر پہنچ جائے، کسی کو خیر پہنچ جائے. تو یہ بھی رمضان کے ساتھ متعلق چیزیں ہیں، اور اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. صدقہ فطر بر وقت ادا کر دے. دوسری بات یہ ہے، روزے کا فدیہ ہے، روزے کی فدیے کو بر وقت ادا کر دے. اور خاص طور پر اس سادات جو ہیں، آل رسول جو ہیں، سید حضرات،
ان کی نسل کی تحقیق نہ کیا کرے ان دنوں میں خاص طور پر۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں جی فلاں سید ہے کہ نہیں ہے، جی اس کو دیں یا نہ دیں، کیا کریں، ان کھاتوں میں نہ لگا کریں، بس سادات کا احترام کریں، سادات کا احترام کریں۔ بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے اس بات پہ بھی کہ سادات کو بھی یعنی غیر محسوس طریقے سے زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، ان کو محسوس نہ ہو کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ نے ان کو ہدیہ نہیں دینا، ہدیہ نہیں دے سکتے، تو اگر زکوٰۃ کے پیسے بھی دینے ہیں تو ان کو محسوس نہ ہو، ان کی عزت نفس کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو زکوٰۃ کے پیسے بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ سادات کے جو خمس مقرر تھا، باقاعدہ حصے ہوتے تھے، وہ اب بیت المال تو ہے نہیں اور اس کے اندر یہ نظام موجود نہیں ہے۔ تو اپنے محلوں میں، عزیزوں میں، جان پہچان والوں میں اس طرح کے بہت سارے مستحق لوگ ہوتے ہیں، بہت سے مستحق لوگ ہوتے ہیں، تو آپ کو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کا شکریہ اس بات پہ بھی ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں کچھ دینے والا کر دیا، دینے والا کر دیا۔ کئی سارے سفید پوش لوگ، کئی سارے سفید پوش لوگ، جس وقت کوئی رفاعی تنظیم یا ادارہ کوئی چیز تقسیم کرتا ہے نا، تو اس بیچارے کا فوٹو لیتے ہیں اور وہ کس پریشانی کے اندر وہ آٹے کا توڑا اٹھاتا ہے، اس کی نظریں تو جھکی ہوتی ہیں، دینے والے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں۔ کل خود میں نے ایک تصویریں 2-4-10 ایسی دیکھی، مجھے کسی نے بھیجی کہ ہم نے اس دفعہ علماء کے لیے یہ کام کیا ہے۔ میں نے کہا کام تو ٹھیک کیا آپ نے، طریقہ بہت غلط اختیار کیا ہے۔ ان کو یہ بتایا کہ آپ کی تصویریں ہم عام نہیں کریں گے، لیکن میں نے کہا مجھ تک کیسے پہنچ گئی ہے؟ یہ اچھا نہیں کیا آپ نے، یہ اچھا نہیں کیا آپ نے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ جو کسی کو دیں اللہ کے لیے دیں، اللہ کے لیے دیں، اور اللہ کے لیے دینے میں یہ ہے کہ فوٹو لینا، فوٹو کھینچنا اور اس طرح ذلیل کرنا کسی کو، یہ اچھا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو رمضان المبارک میں عبادات کے علاوہ یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں کے کام آ جائیں۔ کسی کے بچوں کو کپڑے لے کر دے دیے، کسی کے لیے کوئی خدمت کر دی، اور اس پہ بھی لحاظ رکھیں کہ جن دوستوں کے کام ضرورت کے حد تک پورے ہوتے ہوں نا، ان کو یہ چاہیے کہ یہ اپنی ضروریات کا بھی اعلیٰ درجہ یہ کسی اور پہ خرچ کر دیں۔ میں نے رمضان میں کوئی بزرگ ہیں، ان کے لیے کچھ ہدیہ بھیجنے کی اہتمام رکھتا ہوں، تو میں نے ایک دفعہ بھیجا تو ان کا آگے سے مجھے فون آیا کہ آپ نے جو مجھے بھیجا تھا میری اس وقت ضرورت پوری ہو گئی تھی، تو میں نے وہ کسی اور کو دے دیے ہیں، تو مجھ سے زیادہ ضرورت مند تھا، میں نے اس کو دے دیے، آپ کو دوہرا ثواب مل گیا۔ یہ بھی اچھی شان ہے۔ اور خاص طور پہ مشرباً جو آدمی نقش بندی ہو نا، نقش بندی ہو اور کنجوس ہو، یہ کام چل نہیں سکتا۔ ہر سلسلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ اوصاف رکھے ہیں۔ خاندان نقش بند کے مزاج میں سخاوت ہے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر سخی تھے۔ صدیق اکبر کی جس نسبت جس تک پہنچتی ہے نا، اس کو بخیل رہنے نہیں دیتی وہ، کہ وہ بخیل رہ جائے۔ اس کو بھی سیدنا ابوبکر صدیق کی سخاوت کا حصہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ وہ یہ نہیں دیکھا کہ گھر میں کیا رہ گیا ہے، وہ تو دیواروں پہ بھی ہاتھ پھیر رہے ہیں، بیٹا یہاں سوئی رکھی تھی بچ نہ جائے، کوئی چیز گھر میں نہ بچے، کوئی چیز گھر میں نہ بچے۔ پھر مال کی تعریف تو حق بنتا ہے نا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ کیا چھوڑا گھر میں؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں، کچھ بھی نہیں چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا گھر میں۔ تو اس بات کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ضرورت مندوں کا خیال رکھا جائے،
جہاں جو لوگوں بھی میرا بیان سنیں گے بعد میں، ان سے بھی میری درخواست ہے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا کرو، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ان کی ضروریات کو پہلے مقدم رکھو، اور ان کی ضروریات کو مقدم رکھ کر پھر آہستہ آہستہ باہر بڑھو۔ اپنے بہن بھائی بھوکے ہو نا، پریشان ہو، تو افضل طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ ان کا خیال رکھیں، اعلیٰ طریقہ یہی ہے۔ لیکن ایک بات کا لحاظ رکھا کریں، آج کا جو دور ہے نا، ایسی کوئی نیکیاں کرنی ہو نا، یہ عورتوں سے چھپا کے کیا کریں۔ مجھے خود ایک بزرگ میرے آگے چلایا اور رویا، نے کہا حضرت میری ساری زندگی کی نیکیاں میری بیوی نے ضائع کر دی، میری ساری زندگی کے اعمال میری بیوی نے تباہ برباد کر دیے۔ کہتے میں اپنی بہن کے ساتھ اتنی نیکی کرتا تھا، کسی بات پہ خاندان میں رشتہ داروں کے ماحول میں اختلاف ہو جاتے ہیں تو میری بیوی نے ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا، سب کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ تم ساری زندگی ہمارے ٹکڑوں میں پلتے تھے، ہم باتیں کرتے ہو، ہم نے تمہارے سے یہ کیا۔ لیکن میں نے کوئی خیر خراب دی ہوگی، زکوٰۃ دے کے کوئی احسان نہیں ہے، زکوٰۃ قبول کرنے والے کا احسان ہے کہ اس نے تمہاری زکوٰۃ قبول کر کے صحیح جگہ پہ خرچ کر دی۔ جی ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ حضرت یہ فلاں آدمی مجھے اتنی گندم دیتا ہے کہ یہ خدا کرے سال مجھے نہ دے، تو اچھا ہے، سارے سال مجھ سے یہ بگاڑ لیتا ہے، تنگ کرتا ہے، پھر ایسا کیوں نہیں کیا، ایسے کیوں نہیں کیا؟ تو یہ عورتیں بڑی ناقص العقل ہوتی ہیں، کمزور دماغ کی ہوتی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کسی سے کوئی خرچ کر دیا، نیکی کر دی، تو اس خاتون نے کہا جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ اما فرماتی ہیں اس دعا کو واپس کر دو، واپس کرو اس دعا کو، نہیں لینا چاہتی آپ سے۔ کیوں؟ کہا یہ دعا مجھے اللہ کرے کہ حشر میں واپس ملے، قیامت میں مل جائے۔ جب میں میزان پہ پریشان کھڑا ہوں گا نا، اس وقت کو سوچا کرو، روز محشر جب میزان پر بندہ پریشان کھڑا ہو، اس وقت اس کی یہ نیکی سامنے آ جائے، اس وقت تو فرمائے کہ جزاک اللہ بھی میرے نہ کہو، مجھے وہاں یہ نیکی اس کا ثواب واپس کر دینا۔ دنیا میں جیسی بھی ہے گزری جائے گی، آخرت میں رسوائی نہ ہو۔ تو ایک دو ایسے لوگوں سے بھی اس بات کو چھپانا کہ جو ڈنڈورا پیٹ کے اگلے کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور خود ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بندے کو کچھ اپنی نیکیاں ایسی رکھنی چاہیے جن کی گواہی صرف اللہ تک ہو، اللہ تک ہو، اللہ ہی اس کے گواہ ہوں، بس اللہ ہی اس کے گواہ ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہی کی گواہی پہ آ جائے گی بات، تو اللہ رب العالمین اس عمل کے گواہ ہوں، تو اللہ اس بندے کو کیسے پریشان کریں گے، کیسے ذلیل کریں گے، کیسے کسی مشکل میں دیکھیں گے کہ یہ میرے ساتھ اتنا وفادار ہے، میرا اتنا مخلص ہے کہ اس نے یہ سب کچھ میری وجہ سے کیا ہے۔ تو یہ نہ دیکھا کریں کہ فلاں رشتہ دار کیا کرتا ہے، فلاں نے کیا کیا ہے، فلاں نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو، میں اتنا اچھا ہوں، میں اتنا اچھا ہوں۔ کل بھی میں نے کسی دوست سے ایک بات کی تھی، نہ سوچو اپنی کسی نیکی کو کہ میں نے بھی کچھ کیا ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر تجھ کو کیا خبر کیا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر تجھ کو کیا خبر کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ ارباب علم و فضل جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ شکر کر اللہ نے تجھے کچھ کرنے کی توفیق دے دی، ورنہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔
کوئی کمال نہیں ہے تیرا۔ تو اس طریقے سے رمضان المبارک کو قیمتی کرنا ہوگا، اس طریقے سے رمضان المبارک کو شان لگانی ہوگی۔ دینداری کے تقاضے صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، نماز پڑھنا نہیں، زکوٰۃ دینا نہیں، حج کرنا نہیں، دینداری کے سارے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جامع اور مکمل زندگی ہے، اس مکمل زندگی سے استفادہ کرنا چاہیے، اور جس حد تک ہو سکے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان والی، اعمال والی، اخلاص والی، برکت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل دیے ہوں، وہ مسائل نہ بھی ہو نا، تو دعا التجا کرے، وہ یہ کرے کہ یا اللہ مجھے رمضان مبارک میں عمرے کی توفیق نصیب فرما۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا میرے ساتھ حج کیا، اس نے گویا میرے ساتھ حج کیا۔ تو اللہ سے اس کی بھی توفیق مانگے۔ ذاتی زندگی کی تبدیلی اور ذاتی زندگی کے لیے بھی بہت کچھ کرنا چاہیے آدمی کو، جیسے عمرے کا مسئلہ ہے، انفرادی اعمال کا مسئلہ ہے، توبہ استغفار کا مسئلہ ہے۔ مرنے کے بعد کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا، آپ کے پیسے تقسیم ہو جائیں گے، سارے آپ کے اموال تقسیم ہو جائیں گے۔ آپ کو کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد مجھے پار چڑھا دے گی۔ یہ وہ بدبخت ہیں جو اللہ کی اذان سن کر مسجد نہیں آتے، اللہ کی بات سن کر، آواز سن کر مسجد نہیں آتے، یہ قرآن پڑھیں گے پیچھے سے، یہ صدقے خیرات کریں گے، یہ پار چڑھائیں گے آپ کو۔ آنے والا وقت بڑی غفلتوں کا وقت ہے۔ جو کچھ ہو سکتا ہے بندے کو اپنی زندگی میں خود ہی کرنا چاہیے، کسی پہ امید نہیں رکھنی چاہیے، کسی پہ امید نہیں رکھنی چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمیں کیا ہے جو تربت پہ میلے رہیں گے، ہمیں کیا ہے جو تربت پہ میلے رہیں گے، تئے خاک تو ہم اکیلے رہیں گے۔ مجھے کیا پتا میرے مرنے کے بعد کتنے لوگ روئیں گے، آپ کو کیا پتا کتنے روئیں گے؟ اگر وہ روئیں گے بھی تو مجھے کیا فائدہ ہے اس سے؟ کوئی فائدہ ہے؟ ہمارے مرنے کے بعد کتنے اوپر پتھر لگیں گے، کتنے کتبے اور نشانیاں لگیں گی، کتنا ہجوم ہوگا، مجھے کیا فائدہ ہے اس سے؟ کام ایسا کرو جس سے اپنا کوئی فائدہ ہو، اپنا کوئی فائدہ ہو جس سے۔ مرنے کے بعد ایک اللہ والے کے ملفوظات میں ہے کہ زندگی میں رہو کسی کے ساتھ، زندگی میں رہو کسی کے ساتھ، کوئی پریشان غمگین ہے نا تو اس کی زندگی میں رہو اس کے ساتھ، مرنے کے بعد آپ کے رونے کا اس کو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ کون رہا میرے پیچھے، کون پریشان تھا میرے پیچھے۔ زندگی میں تو ہم تنگ کرتے ہیں، زندگی میں ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، بعد میں قصیدے گاتے ہیں پھر۔ اور یہ کیونکہ میرا بیان ریکارڈ ہوتا ہے تو لوگ سنتے بہت ہیں اس کو، تو ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یہ رمضان مبارک میں کئی مردوں کے پارے آئی ہوتے ہیں، پارا آئی سمجھتے ہیں نا، خاص طور پر ولید خان آرا، یہ نسوار ڈالنے والے ہوتے ہیں نا، نسوار والے، نسواریوں کو تو عصر سے مغرب زمین آسمان اکٹھا ہوتا ہے ان پر۔ جو بات کرے گا اس کو کہیں گے چپ شا تو پتہ مار ہو جاتا، آپ کو نہیں پتا میرا روزہ ہے؟ مجھے پتا ہے بزرگوں آپ کا روزہ ہے، لیکن خدا کے لیے رکھا ہے، مجھے کیا کہتے ہیں آپ؟ نہ رکھو، روزے میں ایسا ایسا نہ کرو۔ بندہ یہ سمجھتا ہے اس طرح روزہ اس کا اکیلے کا ہے نا، روزہ اس اکیلے کا نہیں ہے، سارے جان کا روزہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب روزے کے مسئلے میں جو خواتین کھانا تیار کرتی ہیں نا، اس کو بالکل زبان پہ چکھنے کی جو گنجائش لکھی گئی ہے، یہ کیوں لکھی ہے؟
اس لیے لکھی ہے کہ مرد کی بدمزاجی جو ہے نا روزہ افطار کے وقت لڑائی کا ذریعہ نہ ہو. یعنی جس کی بیوی، جس کی خاتون خاوند کے ڈر سے روزے کی حالت میں اگر کچھ چکھتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا بدمزاج آدمی ہے نا. اس بدمزاج آدمی کی وجہ سے اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے آپ کو مار پٹائی سے بچانے کے لیے یہ کام کیا ہے. تو اس سے کسی مرد کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میری بیوی نے بڑا اچھا کھانا بنایا ہے، لیکن وہ کھانا بیچاری نے بنایا تو ہے لیکن وہ چکھ کے بنایا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک خاتون جو ہے نا مزدور کی بیوی، جس نے سہیل کا پتہ تو آ گیا، مزدور کی بیوی سالن بنایا، سالن میں نمک تیز ہو گیا، اتنا نمک تیز ہوا کہ کھانے کے قابل نہیں ہے، کھانے کے قابل نہیں. جو ہی لقمہ منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، بڑی تکلیف ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی، یار یہ تو کھانے کے قابل نہیں ہے. آیا غصہ. تو غصے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ جس آدمی کو غصہ آ جائے نا، کوشش کرے کہ وہ اس مجلس سے تھوڑا الگ ہو جائے. عورتیں بھی چڑھاتی ہیں آدمی کو، یہ نہیں کہ عورتیں بڑی بزرگ ہوتی ہیں، یہ مردوں کا جگر ہے جو برداشت کرتے ہیں. آج یقین کریں، آج صبح میرے آدمی ایک آگے رویا، اور رویا، بہت رویا ٹیلی فون پر. اس نے کہا حضرت آپ کے بیان سن سن کے میں کوئی تھوڑا بہت انسان ہوں، ورنہ یہ بیوی میں نے 11 سال پہلے رخصت کی ہوتی، 11 سال سے میں نے رخصت کی ہوتی ابھی تک. تو جب کبھی ایسا پروگرام سوچتا ہوں، کبھی آپ کا بیان سن لیتا ہوں، پھر ٹھنڈا پڑ جاتا ہوں. لیکن 11 سال ہو گئے جو میں اپنے سینے میں مونگ دلے جا رہے ہیں میرے، میں برداشت کرتا ہوں. غور ہوتا نہ کرے بالکل. خیر میں نے پھر بھی اس بیچارے کو راستہ نہیں دیا، اس کو راستہ نہیں دیا، کیونکہ عورتوں کی محافظ ہونا چاہیے، عورتوں کے حوالے سے بات سنجیدگی سے کرنی چاہیے. میں نے کہا بیچاری صنف نازک ہے، برداشت کرو، کسی کو نہ بتاؤ، گزارا کرو، اللہ آپ کو اجر دیں گے اس کا. تو اب وہ نمک جب تیز ہو گیا نا، اب غصے میں گالی دینا، مارنا، اس طرح کے خیال آئے تھے. پینے کے معاملے میں، نمک کے معاملے میں بیوی کے ساتھ صبر کیا نا، اللہ نے اس کی برکت سے بخشش کر دی میری. سمجھ آئی نہیں؟ تو اللہ کی بندی سمجھ کے چھوڑ دیا، معاف کر دیا. اب نمک زیادہ ہے، مرچیں زیادہ ہیں، فلاں چیز زیادہ ہے، اس پہ بندہ موضوع بحث بنا کے لڑائی شروع کر دے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ تقوی ایسے ہی حاصل ہوتا ہے. اچھا، اس طرح تقوی نصیب ہوتا ہے. ہمارے روزے اللہ قبول کرے. مصر مشہور ہے، تمہارا روزہ تو کیا لکھنؤ کے نوابوں کا روزہ ہے. لکھنؤ کے نواب ساری رات کھاتے پیتے تھے نا، کھاتے پیتے شور لگا رہتا ان کا. صبح کھا کے سو جاتے، نوکر ان کا پنکھے چلتے رہتے، پنکھا چلتے رہتے. اثر زور اثر اکٹھی پڑتے تھے قریب قریب. مغرب کے بعد پکوڑے سموسوں کے چکروں میں افطاری کی، بس روزہ ہو گیا. تو بات مشہور ہو گئی، تمہارے روزے تو لکھنؤ کے نوابوں کے روزے ہیں. حقیقی بات یہ ہے کہ ہمارے روزے بھی نوابوں سے کم نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے. ورنہ جو روزے میں بیچارے مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، بیلچا مارتے ہیں، پتہ کرو کیسے روزہ رکھتے ہیں وہ، کیسے روزہ رکھتے ہیں. تو اس پہ بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے.
صدقہ فطر بر وقت ادا کریں، زکوٰۃ ادا کر لیں، روزے کا فدیہ ادا کر لیں، اور اس کے علاوہ جو صدقہ خیرات کرنا ہے نا روز کے اعتبار سے، وہ بھی بر وقت ادا کر لیں۔ یعنی رمضان میں صدقات کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رمضان المبارک میں انشاءاللہ مجلس جو ہماری وہ جمعے والے دن ہوا کرے گی، جمعے کی نماز کے بعد، اور ویسے معمولات الحمدللہ پورا رمضان رہیں گے۔ کوئی آنا جانا چاہے، ٹھہرنا چاہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 21 سے 27 تک انشاءاللہ اجتماعی جوڑ بھی ہوگا سارے ساتھیوں کا، 21 سے لے کر 27 رمضان تک انشاءاللہ۔ 27 میں انشاءاللہ ختم قرآن ہے، تو یہی 5-6 دن کا نفلی اعتکاف بھی کر سکتے ہیں، اور یہی ہمارا جوڑ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو ساتھی ہلکے کے دن جو ہے وہ ہم نے جمعے کا رکھا ہے اجتماعی، تو باقی اوقات میں بھی آ سکتے ہیں، جمعرات کو، جمعے کو، ہفتے کو، اتوار کو، جب بھی آنا چاہیں۔ مستقل معمولات کی ترتیب ہوگی انشاءاللہ ہر وقت، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔